ذکریہ نبی کا صحیفہ ہے، نامہ باب اور اس کی نامیت خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ اے بنت صہیون تو نہایت شادماں ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ آمین آمین۔ خداوند کی مرضی یہ ہے کہ آپ سب کیا ہو جائیں، شادمان ہو جائیں۔ خداوند کے کلام میں جب ذکریہ کی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا زمانہ تقریباً یسوع مسیح سے 520 سال پہلے ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو زیادہ تر پیشن گوئیاں کر رہی ہے، پیشن گوئیوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ زیادہ تر پیشن گوئیاں جو ہیں وہ یسوع مسیح کے آخری دور کے تعلق سے ہیں، اور ذکریہ نبی جو یسوع مسیح سے 550 سال پہلے ہے، وہ زور دیتا ہے یسوع مسیح کی آمد پر، یسوع مسیح کے کردار پر، یسوع مسیح کی عدالت پر، اور وہ ایک بھید ہے جو ہم پر کھول رہا ہے کہ یسوع مسیح کا زمانہ کیسا ہوگا، یسوع مسیح جب آئے گا تو کس طرح سے وہ آپ کی زندگیوں کے اندر کام کرے گا، اس کا آنے کا منصوبہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اور جب ذکریہ نامی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ڈائریکٹ خدا نے کلیسیا سے کلام کیا ہے۔ بنت صہیون یعنی صہیون کی بیٹی، صہیون ان پہاڑوں میں سے ہے جس پر یروشلم کا شہر جو ہے وہ تعمیر ہے، یعنی کہ یہ کلام خدا نے بنی اسرائیل کی کلیسیا کے ساتھ کیا، اور خدا نے روح میں آخری دور کی کلیسیا کو یہ پیشن گوئی کے طور پر کہا کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، اس لیے بادشاہ کے آنے پر کیا ہو، نہایت مسکرا کے کہو کیا ہونا ہے، آپ نے ذرا ہنس کے تھوڑا، کیا ہونا ہے؟ خدا آپ کو ہمیشہ خوشی اور شادمانی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین۔ زوردار تالیاں ذرا ہنس کے۔ میں چاہتا ہوں ہر ایک سرخی کا بندھن ٹوٹے یسوع نام میں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ شادمانی میں رہیں۔ سو خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے کلام کیا کہ اے دختر صہیون یعنی کلیسیا، صہیون کی بیٹی، یروشلم کی کلیسیا، اسرائیل کی کلیسیا، کیا ہو جا تو نہایت بہت زیادہ کیا ہو، شادمان ہو۔ سب بولو کیا ہونا ہے، شادمان۔ اس لیے یہ میسج آپ کی تسلی اور شادمانی کے لیے ہے۔ دختر یروشلم یہ بھی کلیسیا ہے، یروشلم کی بات کر رہا ہے، یروشلم کی کلیسیا یعنی اسرائیل کی کلیسیا۔ خدا کیا کہتا ہے، کیا کرنا ہے، زور سے للکارنا ہے۔ پہلی بات خدا یہ کہتا ہے کہ نہایت شادمان ہو جاؤ، خوشی سے، شادمانی سے، تسلی سے بھر جاؤ، اور تسلی اور خوشی سے بھرے ہوئے کیا کرو، زور سے للکارنا ہے۔ زور سے آپ کی للکار دنیا کو بتائے کہ آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہو، آپ خدا کی خوشی اور تسلی سے بھرے ہوئے لوگ ہو۔ خدا آپ کے درمیان میں موجود ہے، خدا آپ کی زندگیوں میں کام کر رہے ہیں۔ خدا چاہتا ہے مسیحی لوگ دنیا میں شادمانی اور تسلی بکھیرنے والے ہوں، دنیا کو دکھانے والے ہوں کہ ہمارا بادشاہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ سو خدا کے کلام میں یہ اس وقت کلام کیا گیا جب یروشلم کی کلیسیا، بنی اسرائیل کے لوگ روم کی غلامی کے اندر تھے، جب بہت زیادہ دکھ اور مصیبت کے اندر تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان پر روم نے بڑے بھاری ٹیکس وغیرہ لگائے ہوئے تھے، ان کو بہت زیادہ پرابلم کے اندر رکھا گیا تھا۔ اس دور میں تسلی دینے کے لیے کلیسیا کو خدا نے ذکریہ نبی کے وسیلہ سے کلام کیا، کیونکہ اس وقت کلیسیا پریشان ہے، کلیسیا غلامی کے اندر ہے، کلیسیا دکھ کے اندر ہے، بھاری ٹیکس ان پر لگائے گئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ان کو بہت ساری مذہبی پابندیوں کے اندر رہنا پڑتا ہے، بڑے پریشانی کے اندر ہے، اور اس وقت وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی بادشاہ آئے جس کی وہ ریت کی کتاب میں سے، بائبل میں سے اس کو جانتے تھے کہ بار بار وہ سنتے تھے کہ آپ کا بادشاہ آئے گا جو آپ کو آزاد کروائے گا۔ اور اس وقت کی یہ بات ہے جب کلیسیا دکھ پریشانی کے اندر تھی، اور وہ ہر روز انتظار کرتی تھی کہ ہمارا وہ بادشاہ جو ہمیں آزاد کرے گا وہ آئے، اور آ کر ہمیں اس غلامی سے، ظلم سے، ان سارے بندروں سے ہمیں آزاد کریں۔ اس وقت خدا نے آزاد تو نہیں کیا، لیکن خدا نے ان کو آزادی کا میسج دیا کہ اے دختر صہیون، اے صہیون کی بیٹی، یروشلم کی بیٹی، تو نہایت شادمان ہو جا، تو خوش ہو جا، للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ اور جیسے اس وقت کلیسیا غلامی کے اندر تھی، مشکلات کے اندر تھی، خدا نے تسلی کا کلام ان پر نازل کیا،
اور اسی طرح آج جو یسوع مسیح کی کلیسیا ہے, آج بھی کلیسیا بڑی ساری پرابلمز کے اندر ہے, مہنگائی کے اندر ہے, بڑی مذہبی پابندیوں کے اندر ہے, بڑے سارے مسائل کا شکار ہے. اور جیسے خدا نے ان کے ساتھ کلام کیا ویسے ہی خدا آج ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے. یہ تسلی, یہ شادمانی, یہ خدا کا مسا آج ہمارے لیے ہے کہ جیسے ان کو خدا کہتا تھا کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. اور آج ہر روز ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم تسلی دیتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں کہ بہت جلد یسوع مسیح دولہا بن کے اس دنیا میں آنے والے ہیں. یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تسلی اور اطمینان کی بات ہے کہ بے شک آج ہم کسی پابندی کے اندر ہیں, کسی پرابلمز کے اندر, کسی مشکل, کسی غلامی, کسی مہنگائی, کسی بیماری کے اندر ہیں, لیکن آپ کے لیے تسلی اور شادمانی کی بات ہے کہ میرا یسوع بہت جلد دولہا بن کر, وہ بادلوں پر دولہا بن کر بہت بڑی فوج کے ساتھ آپ کو زمین پر سے لینے کے لیے آ رہے ہیں, تاکہ آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو وہ پوچھ ڈالے اور آپ کو ہر ایک دکھ سے آزاد کرے. اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے وہ آئے گا اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا. اور جیسے خدا ان کو تسلی دیتا ہے, آج ہمارے لیے تسلی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, اور میں جا کر جگہ تیار کروں گا اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. جیسے ان کو خدا تسلی دے رہا تھا, آج ہمارے لیے تسلی کی بات ہے. بے شک آج ہم کسی مصیبت میں ہوں, کسی مشکل میں ہوں, کسی غلامی میں ہوں, لیکن ہم امان رکھتے ہیں کہ یسوع بہت جلد زمین پر آنے والا ہے اور ان ساری غلامیوں اور بندروں سے آزاد کر کے ہمیں ایک ایسی جگہ پر لے کر جائے گا جس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ نہ وہاں پر دکھ ہوگا, نہ وہاں پر آہو نالا ہوگا, نہ وہاں پر بھوک ہوگی, نہ وہاں پر دھوپ آپ کو ستائے گی, نہ وہاں پر تاریکی ہوگی, اور برہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا. یہ ہمارے لیے تسلی کی بات ہے. اور جیسے ان کو تسلی دی گئی ویسے آج پھر وہی تسلی ہے کہ برہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو. آپ جس سال میں بھی ہو آپ نے ہمیشہ مسکرانا ہے. آمین. آپ جس سال میں بھی ہو اس امید میں رہیں کہ یسوع بہت جلد آپ کو لینے کے لیے آنے والا ہے. یسوع مسیح نے ہمیں بار بار فرمایا کہ میں جاؤں گا اور پھر تمہیں لینے کے لیے آؤں گا, اور یہی آج ہماری امید ہے. اور اگر ہم آج زندہ ہیں تو اس امید پا رہے ہیں, اگر ہم مضبوط ہیں تو اس امید پا رہے ہیں کہ یسوع ہمارے درمیان ہے, لیکن ایک وقت میں وہ واضح طور پر وہ بادشاہ بن کر آئے گا اور وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں. کیا خوبی ہے؟ پڑھنا ہے کلام اس کو. وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. دو چیزیں ہیں, کیا ہے وہ؟ صادق اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. دنیا کے بادشاہ وہ اور طرح کے ہیں. بڑے بڑے اچھے بادشاہ دنیا میں آئے لیکن اس بادشاہ کی طرح صادق نہیں تھے. بڑے بڑے اچھے آئے لیکن بائبل بیان کرتی جو تیرا بادشاہ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صادق ہے اور نجات اس کے. جو اس بادشاہ کی حکومت میں ہوگا وہ واقعی نجات پائے گا. آمین. ہم کسی بھی حکومت میں جا کر کسی بھی جگہ پر دنیا میں کسی جگہ پر چلے جائیں, وہ نجات یسوع مسیح دے سکتے ہیں, کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. خدا کا کلام کہتا ہے تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. پہلی بات وہ صادق ہے, وہ انصاف کرنے والا ہے, وہ واقعی حق پر رہنے والا ہے, وہ رحم دل ہے, وہ آپ سے پیار کرتا ہے, وہ آپ کے دکھ کو محسوس کرتا ہے, وہ آپ کو ہمیشہ برکت دینا چاہتا ہے, وہ دلی طور پر آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے. کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے. اور یہ وہ بادشاہ ہے جو واقعی آپ کو نجات دینا چاہتا ہے ہر بیماری سے. یسوع مسیح نے بیماروں کو ہیل کیا, وہ آپ کو غربت سے نجات دینا چاہتا ہے. یسوع مسیح نے بھوکوں کو کھانا کھلایا, اور یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا, کیونکہ واقعی نجات اس کے ہاتھ میں ہے. ہمارا بادشاہ وہ ہے جو واقعی صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے خداوند کہتا ہے, اس لیے کلام کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہو اور للکارو, کیونکہ تیرا بادشاہ جو ہے وہ صادق بھی ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا میرا جوا اٹھا لو, کیونکہ اس کا ہلکا ہے اور وہ ملائم ہے اور وہ نرم ہے, اور میرا جوا اٹھانے سے تمہاری جانیں آرام پائیں گی, اسودہ ہو جاؤ گے, اطمینان مل جائے گا,
میرا جوا یعنی میرے قانون میں آ جاؤ, میری پیروی میں آ جاؤ, میرے حکموں کو ماننا شروع کرو, میرے کلام کو ماننا شروع کرو, تو جے کلام کا جوا ڈالو, میرے حکموں کو مان لو, تو واقعی خداوند کہتا ہے تمہاری جانیں آرام پائیں گی. سو یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو ہمارا بادشاہ ہے. وہ کہتا ہے واقعی نجات اس کے ہاتھ میں ہے. یسوع نے کہا کہ شیطان کا جوا اپنے اوپر سے اتار دو. جیسے اسرائیل پر روم کے بادشاہ آئے اور انہوں نے بہت زیادہ ستایا, اور آج بھی ابلیس بادشاہ دنیا میں, اور وہ بہت لوگ کو ستاتا ہے, بیمار کرتا ہے, غربت میں ڈالتا ہے, پریشانیوں میں ڈالتا ہے. لیکن جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, جب یسوع مسیح ہمارا بادشاہ بنتا ہے, تو جیسے وہ چاہتے تھے کہ روم کی غلامی سے نکالا جائے, آج یسوع آتا ہے ہمیں شیطان کی غلامی سے نکال لیتا ہے. ہم بدروہوں کو نکال سکتے ہیں, ہم ابلیس پر غالب آتے ہیں, اور ہم واقعی خدا کی برکت سے بھر جاتے ہیں. سو خدا کا کلام کہتا ہے جو ہمارا وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ واقعی آپ کو نجات دے سکتا ہے, واقعی نجات آپ کو دے سکتا ہے. اگر کوئی اس بادشاہ کی پیروی میں آتا ہے, اس کے قانون کو فالو کرتا ہے, تو نجات گارنٹی ہے. خدا پکا ہے کہ وہ آپ کو نجات دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے آپ کی نجات کے لیے یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی, لہو بہایا, کوڑے کھائے, تماچے کھائے, تاکہ آپ واقعی نجات سے بھر جاؤ. خدا کی یہ مرضی ہے. سو خدا کا کلام کہتا ہے تیرا بادشاہ دوسروں کے بادشاہوں سے کیا ہے, فرق ہے. ہمارا بادشاہ صادق بھی ہے, اور ہمارا بادشاہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ نجات دینے والا. اس لیے یسوع مسیح نے اس کے پاس اختیار تھا کہ اس نے ڈاکو سے بھی کہہ دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, کیونکہ اس کے پاس نجات ہے. اگر کوئی بندہ یسوع کو اپنا بادشاہ مانتا ہے, اپنا خداوند مانتا ہے, تو وہ واقعی نجات, کیونکہ یسوع مسیح حقیقی نجات دہندہ ہے. تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ میں بادشاہ ہی ہوں, پر میں اور طرح کا, میں اپنے ہاتھوں سے جنگ کرنے والا. جیسے یسوع مسیح نے کہا اگر میری بادشاہ اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم جو تھے وہ لڑتے, تلواریں چلاتے, کچھ ایسا کرتے. میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے. ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی, بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں طریقے کی قوتوں کے ساتھ جنگ کرنا ہے, اور خدا کے فضل سے ہم ان پر غالب آتے ہیں. سو یسوع مسیح گدھے پر بیٹھ کر آئے تاکہ لوگ جان جائیں کہ میں بادشاہ ہوں, لیکن میں آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ دشمنی جو آدم کے گناہ کی وجہ سے آدم اور خدا کے درمیان ڈال گئی تھی, یسوع مسیح اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے, انسان کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کرنے کے لیے, پھر سے اسی محبت کو بحال کرنے کے لیے, نجات کا راستہ کھولنے کے لیے زمین پر آئے, تاکہ واقعی لوگ جو ہے وہ دشمنی سے باہر نکل کر خدا کی محبت سے بھر جائیں, دکھوں سے, پریشانیوں سے نجات پائیں گے, اور ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. سو خداوند اس کلام کے سب کو بڑی برکت بخشے.